بیابان میں پھرتے رہنے کے 40 سال کا عرصہ ختم ہونے والا تھا۔ اب موسیٰ کی عمر 120 سال تھی۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، میں وعدہ کیے ہوئے ملک میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن یشوع تمہارا نیا رہنما ہوگا اور خداوند ہی تمہارے آگے آگے چلے گا۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تم سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تمہیں چھوڑے گا، سو تم مت ڈرو۔ پھر موسیٰ نے یشوع کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو بنی اسرائیل کا رہنما ہونے کے لیے مخصوص کیا، اور اس نے یشوع سے کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ جیسا کہ خداوند نے کہا ہے تو ان لوگوں کو وعدہ کیے ہوئے ملک میں لے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس تصویر میں موسیٰ کیا کر رہا تھا۔ وہ خداوند کے سارے احکام لکھ رہا تھا تاکہ آنے والے سالوں میں کاہن لوگوں کے سامنے اسے پڑھ کر سنا سکیں۔ خداوند نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی باتیں بھول جائیں۔ وہ جانتا تھا کہ بعد میں بنی اسرائیل بار بار اس کی نافرمانی کریں گے، اس لیے اس نے اپنا لکھا ہوا کلام ان کو دیا تاکہ وہ یہ بہانہ پیش نہ کر سکے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیا آپ کے پاس خدا کا پاک کلام ہے؟ خدا کے بارے میں وہ ساری کہانیاں جو آپ سنتے ہیں، وہ خداوند کی فرما برداری کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بائبل ہے اور آپ خود خدا کا کلام پڑھتے ہیں۔ بائبل پڑھنے سے ہمیں بہت مدد اور رہنمائی ملتی ہے۔ موسیٰ نے کہنوں اور قوم کے بزرگوں کو یہ حکم دیا، ہر 7 سال کے بعد تم سارے مردوں، عورتوں، اجنبیوں اور بچوں کو خداوند کے حضور جمع کرو۔ ان کو خداوند کی یہ باتیں سنانا تاکہ وہ خداوند سے ڈریں اور اس کی فرما برداری کریں۔ خداوند یہ بتاتا ہے کہ اس کا کلام نہ صرف بڑوں کے لیے ہے بلکہ وہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ یہ کتنی خاص بات ہے! اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی آپ ایک بچے ہیں تو خداوند کا کلام آپ کے لیے ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو یشوع کو لے کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہو، کیونکہ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے۔ جب موسیٰ اور یشوع وہاں پہنچے تو بادل کا ستون خیمے کے دروازے پر ٹھہر گیا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں کہ خداوند ان دونوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ کو ہدایت دی کہ میری ان ساری باتوں کا ایک گیت لکھ کر لوگوں کو سکھا تاکہ وہ جان جائیں کہ میں گناہ کی سزا دیتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ رحم بھی کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنا کہا ہوا پورا کرتا ہوں۔ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل یہ باتیں بھول جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی یاد رکھیں کہ وہ کیسا خدا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ گیت مکمل طور پر لکھنے کے بعد موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ خداوند کی یہ باتیں مت بھولو، انہیں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ خداوند کی ہر بات پر عمل کریں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اب تو نبو کی چوٹی پر چڑھ جا۔ موسیٰ اسی پہاڑ پر مرنے کو تھا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو حاضر کر کے ان کے 12 قبیلوں کو الگ الگ برکتیں دی، اور پھر وہ خداوند کے حکم کے مطابق نبو کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اس پہاڑ پر خداوند موسیٰ کو اسی جگہ لے گیا جہاں سے وعدہ کیا ہوا ملک نظر آ رہا تھا، اور اس نے اپنی رحمت سے وہ پورا ملک دکھایا، کیونکہ موسیٰ وہاں نہیں جائے گا۔ پھر موسیٰ مر گیا اور خداوند نے خود اسے دفن کیا۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کہاں دفنایا گیا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اب وہ کہاں ہے، کیونکہ خدا ہر اس شخص کو جو اسے پیار کرتا ہے اپنے پاس رہنے کے لیے لے جاتا ہے، اور یقیناً وہ جگہ جہاں خداوند رہتا ہے
دنیا کی کسی بھی خوبصورت ملک سے زیادہ اچھی اور شاندار ہے۔ موسیٰ کی موت سے بنی اسرائیل کے سارے لوگ نہایت غمگین ہو کر 30 دنوں تک اس کے لیے ماتم کرتے رہے۔ اب یشوع ان کا نیا رہنما بن گیا تھا، اور جس طرح خداوند موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اب وہ یشوع سے بھی باتیں کرنے لگا۔ اس نے 3 دفعہ یشوع سے کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ اس لیے یشوع کو اس نہایت بڑی ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ ہمارے پاس خدا کے پاک کلام میں اس کی لکھی ہوئی ہدایات اور اس کے وعدے ہیں، اس لیے ہمیں نہ مستقبل کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ماضی کی طرف دیکھنے سے۔ خداوند وفادار ہے، اس لیے ہم ہمیشہ خوف کے بغیر اس کی طرف اوپر دیکھ سکتے ہیں۔